الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید چوں دو آیات کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ لم یزل وحدہ لا شریک رب ذوالجلال لاجپال، مینوں انہاں دو آیتاں دا معنی مفہوم شرح صدر نال بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین، اور پھر اللہ پاک سانو سب نو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جناب والا، جس طرح جنت جہنم، زمین آسمان، دھوپ چھاں، رات دن، سردی گرمی، صحت بیماری، موت زندگی بدحالی خوشحالی، ہر چیز ایک ضد ہے۔ اسی طرح کفر ایمان، ایمان کفر، کفر ایمان دی ضد ہے اور ایمان کفر دی ضد ہے۔ جتھے کفر ہوئے گا اتھے ایمان نہیں ہوئے گا، جتھے ایمان ہوئے گا اتھے کفر نہیں ہوئے گا۔ کفر اور ایمان دے درمیان نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ کوئی سمجھوتا ہے۔ کفر ایمان نہ رل کے چل سکتے نے۔ کفر ایمان دے درمیان صلح نہیں، بلکہ کفر ایمان دے درمیان لڑائی ہے، جنگ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کول ایمان ہے اور نمرود کے کول کفر ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور نمرود کے درمیان صلح نہیں ہوئی بلکہ کی ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کول ایمان ہے تو فرعون کول کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور فرعون کے درمیان صلح نہیں ہوئی بلکہ کی ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے۔ ساڈے نبی دے کول ایمان ہے ابو جہل گروپ کول ساڈے نبی دے درمیان تے ابو جہل گروپ دے درمیان صلح نہیں ہوئی بلکہ کی ہوئی ہے بلکہ ودو لو تدہنوا فیدہنون ابو جہل گروپ کے جاندا نہیں صلح ہوئے ہاں وہ صلح کرنا چاہتے تھی لیکن ساڈے نبی نہیں ابو جہل گروپ نے صلح نہیں کی بلکہ اللہ پاک نے ہی ہون دیتی اللہ پاک نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون محبوب کہہ رہے ہو کافرو جی تسی عبادت کرتے ہو میں انہیں عبادت کر ہی نہیں سکتا لکم دینکم ولی دین تواڈے واسطے تواڈا دین ہے میرے واسطے میرا دین فرق ہو گیا کہ نا مکہ دے کافر یعنی اللہ دے محبوب نو یہ آخیا کہ اللہ دے محبوب اسی تانوں دولت دینے ہاں حکومت لے لو عورت لے لو لیکن جی ساڈے معبود نے نا انہاں نوں بھی ماڑا موٹا منو انہاں نوں بھی ماڑا موٹا منو انہاں ساڈے معبوداں نوں بھی نال لے کے چلو اللہ دے محبوب نے مکہ چھڈ چھڈیا وطن تو بے وطن ہو گئے اللہ دے محبوب اللہ دے محبوب نے اپنے دند شہید کرا دیتے ساتھی شہید کرا دیتے لیکن اللہ دے محبوب نے ساری زندگی کفر نال جوڑ نہیں رکھیا بلکہ توڑ رکھیا ہے اللہ دے محبوب نے صرف مکے دے کافراں نال لڑائیاں نہیں کیتیاں اور کافراں نال بھی لڑائیاں کیتیاں اللہ دے نبی نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال دے اندر 28 غزوات اندر تشریف لے گئے 28 جنگاں دے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ دور دے اندر 80 جنگاں نالوں 80 لڑائیاں نالوں زیادہ کافراں نال لڑائیاں ہوئیاں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور دے اندر مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں ہوئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور دے اندر مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں ہوئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دور دے اندر مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں ہوئیاں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں بلکہ اللہ نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ کہ قیامت تک مسلمانوں کی کافراں نال لڑائیاں ہوندیاں رہن گیاں اللہ میرے بھائیو کفر اور چیز ہے ایمان اور چیز ہے انہاں دے اندر کدے بھی کمپرومائز سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا کئی لوگ کہہ دیندے نے مولوی جی کافر نو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کی پتہ کدو کلمہ پڑھ لے جدوں کلمہ پڑھے گا ادو کافر نو کافر نہ کہنا حالے تے کلمہ نہیں پڑھیا ہوگا اپنے کول ہی گلاں بنا لے کافر نو بھی کافر نہ کی پتہ کدو کلمہ پڑھ لے جدو پڑھے گا کلمہ کی پتہ پڑھے نہ پڑھے تیرے کو گارنٹی لائسنس ہی پڑھے گا کافر کو کلمہ نہ ہی پڑھے جدو پڑھے گا ادو کافر کافر ہی نہیں ہو حالے تو نے کلمہ نہیں پڑھے حالے تے کافر کافر ہی ہے بھائیو اللہ دے قرآن نے کافر نو کافر آکھیا ہے مشرک نو مشرک آکھیا ہے اللہ دے قرآن نے منافق نو منافق آکھیا ہے فاسق نو فاسق آکھیا ہے ظالم نو ظالم آکھیا ہے مومن نو مومن آکھیا ہے اللہ دے قرآن نے کو گول گول گل نہیں کیتی اللہ دے قرآن نے ونڈ کیتی نکھیڑا کیتا ہے اس امت علماء بیان کرتے ہیں کہ لفظ کفر دا معنی چھپانا لفظ کفر دا معنی چھپانا اور نہ شکری نو بھی کفر آکھیا جاتا ہے
کیونکہ نہ شکرا بندہ بھی اپنے محسن دے احسان نو چھپاندا ہے، اور کسان نو بھی کفار آکھیا گیا ہے اس واسطے کہ کسان زمین اندر دانا چھپاندا ہے۔ اس واسطے لفظ کفر دا معنی لغوی چھپانا، اور لفظ کفر دا شرعی اصطلاحی معنی انکار کرنا۔ اللہ پاک کی طرف جنہ چیزاں دے ایمان لیانا ضروری ہے انہاں چیزاں وچوں ایک چیز دے بھی انکار نال بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کفر دیاں بھائیو چار قسم ہیں۔ ایک تے وہ کافر ہے جہدی زبان تے بھی کفر ہے اور دل اندر بھی کفر ہے، اور ایک منافق یہ بھی کافر ہے۔ منافق دے دل اندر کفر ہوندا اور زبان تے کی ہوندا ایمان ہوندا، یہ بھی کافر ہے۔ اور تیسرا کافر جیڑا ملامت کی وجہ دے نال کفر نو نہیں چھڑدا کہ لوگ کی کہن گے، جس طرح اللہ کے نبی چاچا ابی طالب نے ملامت وجہ نال کلمہ نہیں پڑھیا نبی کہ لوگ کی کہن گے، برادری کی آکھی۔ چوتھی قسم کفر دی ضد اور اراد دی وجہ دے نال کفر نہ چھڑنا، جس طرح مدینے دی یہودیاں نے ضد اور اراد دی وجہ کفر نہیں چھڈی۔ وہ جانتے سی، سمجھتے سی کہ نبی حق کے، قرآن حق کے، لیکن ضد اور اراد دی وجہ نال تسلیم نہیں کیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم محبوب جڑے لوگ کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کر لیا، انہوں نے ڈراؤ پاویں نہ ڈراؤ، انہوں نے ڈرانا نہ ڈرانا ایک برابر ہے۔ کیوں؟ لا یؤمنون، کافرہ نے ایمان نہیں لیانا۔ یہ تو اشکال ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے جدو کافرہ نے ایمان ہی نہیں لیانا پھر ڈران کا کی فائدہ ہے؟ ڈرانے نہیں چاہیے۔ جواب یہ کہ ڈران کا یہ فائدہ ہے، ڈران والے اللہ کے دربار جو انعام ملے گا۔ جڑا کافر ڈرائے گا کفر دے انجام تو، ڈران والے اللہ کی دے گا؟ انعام دے گا، فائدہ ہویا گا نا۔ اور دوسری گل ہے اتمام حجت ہوئے گی، جن قیامت دے کافی انکار نہیں کر سکتے کہ سانو کسی نے ڈرایا ہی نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ کافرہ نے ایمان نہیں لیانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تو لے کے ہن تک ہزارہ کافر ایمان لے آئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انہاں کافرہ تو سارے کافر مراد نہیں، انہاں کافرہ تو وہ کافر مراد نے جنہاں دی موت کفر تے آئی یا آنی ہے، وہ کافر مراد نے۔ اللہ کے نبی دور دے جس طرح مدینے دے یہودی کفر دے مرے، عرب دے کافر کفر دے مرے، اور اس دور تو ہے ہن تک جڑے کافر کفر دے مرے یا کوئی کفر دے بن گئے نہ کافرہ تو وہ کافر مراد نے۔ انہاں کافرہ نے ایمان نہیں لیانا۔ جائے والا ایک ہوندا لوگاں دا ڈرانا، ایک ہوندا نبیاں دا ڈرانا۔ لوگاں دے ڈران اندر اور نبیاں دے ڈران اندر بڑا فرق ہے۔ لوگاں دا ڈرانا یہ کہ پستول اسلحے نال پیسے کھو لیندے ڈرا کے، اسلحے ڈرا کے بساں لٹ لیندے، گھر لٹ لیندے۔ یہ اندر خوف و ہراس ہے، لیکن نبیاں دے ڈرانے اندر خوف و ہراس نہیں، بلکہ نبیاں دے ڈرانے اندر پیار ہے، محبت ہے۔ وہ اس طرح جس طرح والد اپنے بچے کو ڈراتا کہ پتر نہر تے نہیں جائیے، نہر اندر پانی ہوتا، بندہ ڈب جاتا وہ اندر پانی اندر، نہر تے جانے نہیں چاہیے، اگ دے کول ہی بیٹھی دا
اگ کول بیٹھو تو کپڑے جل جاتے ہیں. یہ ڈرانے اندر کی ہے؟ پیار ہے، محبت ہے. نبیاں نے اپنی قوم امتوں ڈرایا کہ کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بغاوت نہ کرنا، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. ایک ڈرانے سے پیار ہے، محبت ہے. فرمایا لا یؤمنون، محبوب انہاں نے ایمان نہیں لیانا. کیوں ایمان نہیں لیانا؟ کہ ختم اللہ نے کی لا چڑی ہے؟ مور لا چڑی ہے. ختم کا معنی کی ہے؟ مور. ختم کا معنی انگوٹھی. ختم کا معنی ختم کرنا کسی شہر. کھانا اگے رکھ کے قرآن پڑھن پتہ نہیں ختم کنے آخیا. میرے تو کسی لوگ تو ملیا نہیں. کھانا اگے رکھ کے ختم کرنا، قرآن پڑھنا، یہ ختم کنے؟ یہ کتوں اصلاح کرنی ہے؟ یہ اپنے کول بڑے لوگوں کی کوئی اصطلاح نہیں. میرے کو ایک بچہ پلیٹ کھانا لے کے کہہ جب ختم پڑھنا. میں نے بھائی میں بسم اللہ پڑھ کے ختم کرنا ہونا. ختم کرانا تو گلا کہ نہیں جی میں ختم پڑھانا ہے. میں کہتے اور مولوی لگتا بھائی پاکستان میں ہر قسم کے مولوی مل جاتے ہیں. کئی ختم پڑھنے والے، کئی ختم کرنے والے. ایسے مولوی بھی ہیں جہے مردے کے کفن لاندے ہیں، کئی مردے کے کفن پاندے ہیں. پاکستان ایسے مولوی بھی ہیں جہے غریباں، مسکیناں، بیوہ عورتوں، یتیماں کولوں کھلاندے نے. اور ایسے مولوی بھی ہیں جہے ختم دے بہانے، تیجے دے بہانے، 7ویں 9ویں 40ویں دے بہانے غریباں، مسکیناں، بیوہ عورتوں، یتیماں کا مال کھاندے. ایک ایک چاول اندر یتیم کا حق ہوندا، یاد رکھیا. سارے جوان بیٹا مر گیا، مولوی آ گیا، مولوی نے نظم شروع کر چکی. وہ بھی شرکیا، لوگ بیلاں کران لگ گئے. مولوی جوان بیٹے دے برن دے 4-5 ہزار روپیہ لے گیا. وہ رقم یہی آکھے گا یا اللہ کو ہور مار، وہ تگڑا جا مار، پیسے باہر ہوتے ہیں. کسی مولوی کو کسی نے پوچھا مولوی جی آٹا مہنگا ہو گیا ہوں کی کرو گے؟ کہ کوئی پرواہ نہیں. وجہ محلے دے اندر بڑی دنیا بوڑھے بڑھیاں مرے ہوئے نے، کتے ختم، کتے تیجا 9واں 40واں چل رہا. ساڈا دیتی سعودی عرب بڑے سن قرآن کے لیے. یہ ٹھیک ہے لوگ مولوی پیسے نہیں دیں، لیکن مولویا نے بھی ایسے ایسے طریقے کٹے ہوئے نے لوگوں کو پیسے کٹنے دے کہ ہاتھ بن کے لوگ پیسے دیتے. میرے بھائیو، جس طرح دنیا کے اندر جھوٹے رب ہوئے نے اور سچا رب بھی ہے، اسی جھوٹے رباں نہیں مانتے. کنوں ماننے ہاں؟ دنیا کے اندر جھوٹے نبی بھی ہوئے نے، سچے نبی بھی ہوئے نے. اسی جھوٹیا نبیاں نہیں مانتے، اسی کنوں ماننے ہاں؟ سچیا نبیاں ماننے ہاں. اسی طرح دنیا کے اندر جھوٹے پیر بھی ہوئے نے اور سچے پیر بھی ہوئے نے. اسی جھوٹیا پیروں نہیں مانتے، اسی کنوں ماننے ہاں؟ سچیا پیروں ماننے ہاں. پیر من شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر من مولانا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، پیر من علی حجویری، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. انہاں بزرگاں دے پیراں دی مٹی، اکھاں دا سرما، انہاں نوں پیر من. اسی طرح دنیا کے اندر جھوٹے مولوی بھی ہوئے نہیں اور سچے مولوی. اسی جھوٹیا مولویوں نہیں مننے، کدھر مننے ہاں؟ سچیا مولویوں نے مننے. اللہ سانو سب نو سچے مولویوں کے ساتھ نصیب فرمائے. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافراں دے دلاں تے مور لا چھڈی. وعلی سمعہم، اللہ نے کافراں دے کنا تے بھی مور لا چھڈی. وعلی ابصارہم، اللہ نے کافراں دے کنا تے اکھاں دے پردہ پا چھڈیا. اللہ اکبر کبیر. مور اس واسطے لائی دل دے کہ دل اندر ہر طرفوں گل پہنچ جاندی ہے، سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں اتوں تھلوں گل دل اندر پہنچ جاندی. اللہ نے مور ٹھوکی دل تے، کسی طرفوں بھی دل کے اندر کوئی حق والی گل نہ جائے. دیکھو اللہ بات ہی کمرا مور لا دا مقصد کہ ہر پاسے مور دل کے اندر بات پہنچ جاتی ہے. مور لائی کسی طرفوں بھی حق والی گل نہ جائے کافر دل کے اندر، اور کنا کے اندر بھی ہر پاسے گل پہنچ جاتی ہے.
سجیوں کھبیوں اگوں پچھوں اتوں تھلوں جس طرح بھی بولو گے کن آواز چلی ہے. اللہ پاک نے کنا دے کی لائی مور لائی تاکہ حق والی گل کن سونی نہ لے. اور کن اکھاں دے کی پایا پردہ. اکھاں دے مور نہیں لائی اکھاں دے پردہ پایا. اللہ پاک دی حکمت دیکھو اکھاں یہ سجیوں نہیں ویکھدیاں نہ کھبیوں نہ پچھوں نہ اگوں ویکھدیاں. اگوں اللہ پاک نے پردہ پا چھڑیا مور نہیں لائی. یہ پردہ ہی کافی. وہ حق والی گل اکھاں ویکھدی نا. میرے بھائیو یہ تو اشکال ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو اللہ ہی نے کافران دے دلاں تے کناں تے موہراں لا چھڑیاں پردے پا چھڑے پھر کافراں نے قصور کی. اسے رب نے رستے بند کر چھڑے. رب نے رکاوٹاں پیدا کر چھڑیاں پھر انہاں نے قصور کی ہے. انہاں دا قصور اے وے اللہ اکبر کبیرہ کہ انہاں نے کفر کر کر کے جیڑی دل دی سمجھنے والی صلاحیت ہے اس کو آپ ہی ختم کر چھڑیا. انہاں نے کفر کر کر کے جیڑی کنا دی سمجھنے والی صلاحیت ہے انہوں آپ ہی ختم کر چھڑیا. اور انہاں نے کفر کر کر کے اکھاں دی جیڑی صلاحیت ہے حق نو ویکھن والی اس صلاحیت نو ختم کر چھڑیا. اس واسطے پھر جنہیں کو حق سمجھنے واسطے کچھ ہے رہی نہیں. اللہ پاک نے غصہ ہے مورا ٹھوکی. اور یاد رکھو مور کا مطلب یہ ہوتا کہ جس چیز سے مور لگ جائے اس چیز کے وچوں نہ کو باہر شے آتی ہے نہ کو باہروں اندر شے جاتی ہے. پھر میں مور دی میرے بھائیو پیپسی کولا دی مور ٹوٹ جاتی ہے لیکن رب نے لائیاں موراں رب دی لائیاں مورا تے نبی نہیں توڑ سکے. حضرت نوح علیہ السلام نے پتر کو کتنا زور لایا تبلیغ کی کہ نہ. لیکن نوح علیہ السلام نے پتر نے کفر نو نہیں چھڈیا شرک نو نہیں چھڈیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نے کتنی تبلیغ کی تھی کتنی نصیحت کی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والد نے آدر نے شرک نو نہیں چھڈیا. کیوں رب دی لگی مور ہے. اللہ کے محبوب نے اپنے چاچے ابی طالب نے فرمایا کہ چاچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ لے دن قیامت ہے تیرے ایمان کی گواہی دے دیا گا. کیا بیٹا یہ برادری نے کیا کہ ساری زندگی باپ دادے دین کے گزار سے جان لگیاں موت بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. برادری کی آخی اللہ پاک نے فرمایا قرآن دی آیت اٹھاؤ بیاں پارا انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. کہ محبوب جس کو تو چاہیں ہدایت ملے نہیں ملے گی ولیکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت انہوں ملے گی جنوں اچھی بولو جنوں اللہ چاہے گا. آگے دیکھو قرآن اللہ کے نبی نے ہدایت کے بارے بڑی محنت کیتیاں بڑیاں نصیحتاں بڑیاں والاں تقریراں دعاواں ہدایت کے بارے. لیکن بھائیو ہدایت انہوں ملی ہے جو اللہ نو منظور ہویا ہے. جو اللہ نو منظور نہیں ہویا انہوں ہدایت رب نے نہیں دیتی. ابو جہل نو ہدایت نہیں ملی اوتھے رہندا جی. ابو لہب نو مکے دے وڈے وڈے سردار رب نے نہیں ہدایت دیتی. اللہ نے انہوں بھی سمجھایا بڑا سمجھایا بڑی تقریراں بڑا قرآن سنایا لیکن اللہ پاک نے انہوں ہدایت نہیں دیتی. اور حضرت بلال نو اللہ پاک نے ایسی ہدایت دیتی کہ حضرت بلال جدو مکے دی گلیاں اندر چلتے ہوتے سی تے حضرت بلال دے قدماں دی آواز جنت دی بہاراں اندر پہنچتی ہوتی سی. حضرت بلال دا میں کہنا کہ اللہ پاک نے دنیا اندر ہی مول پا چھڑیا. حضرت بلال اذان پڑھتے ہوتے سی کسی نے کہا چاہتا جی اللہ دے محبوب ہے حضرت بلال اذان صحیح نہیں پڑھتے غلط اذان پڑھتے ہیں. اشہد کی جگہ اشہد شین پڑھتے نشین کی جگہ. اللہ نے فرمایا پھر انہوں ہٹا دے اور اذان پڑھ دیا کرے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کو ہٹایا گیا. حضرت بلال نے اللہ کے دربار میں نظر کی تھی کہ اللہ یا زبان بدل دے یا اذان بدل دے. یا زبان بدل دے یا اذان بدل دے. اللہ پاک نے فرمایا بلال نہ میں زبان بدلاں گا نہ اذان بدلاں گا. اسی زبان نال یہی اذان دینا تیرا کام میں قبول کر لینا میں رب دا.
میں کہنا جنہ اللہ اپنے بندے کا مل پاتا یقین جانا کوئی اتنا کسی کا مل نہیں پا سکتا، قدر نہیں کر سکتا، اللہ اپنے بندے کی قدر کرتا ہے۔ میں تو کہنا ہونا کہ اللہ سڑے کا بڑا پکا ہے، اللہ نہیں بندے چڑ بندے ہی چڑھ کے ٹرتے پھر رہے دربار بازار منگتے پھر رہے پیرا فقیر رب نو چھڈ کے رب کا بوا چھڈ کے بار بار اعلان کرے ادو نہیں استجب لو میرے کو منگو میں دینا تمہیں میرے جھولی میں تمہاری جھولیاں کرتا ہوں، لیکن نہیں منگتے دربار سے منگتے پھرتے پیرا فقیر منگتے رب نو چھڈ کے پھرتے رہو، رب نہیں بندے نو چھڈتا بندے ہی چھڈتے اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کافراں دے دلاں تے مہر لا چھڈی، وعلی سمعہم، اور کافراں دے کاناں تے بھی مہر لا چھڈی، وعلی ابصارہم، کافراں دی اکھاں تے پردہ پا چھڈیا۔ جدوں کفر تو باز نہ آئے اللہ پاک نے کافروں کی ہدایت واسطے نبی بھیجے، کتاباں بھیجیاں، علماء حق آئے، اور انہوں نے کافروں کفر جو روکیا منع کیتا کہ کفر نہ کرو۔ جب نبیاں نے روکن دے باوجود، کتاباں نے روکن دے باوجود، علماء حق دے روکن دے باوجود ایک کافر کفر جو باز نہ آئے، اللہ پاک نے چڑھیا انہوں نے غصہ، اللہ پاک نے دلاں تے مہراں لا چھڈیاں، لائیاں رب نے تے لوائیاں انہوں نے اپنے آپ نے۔ مہر کا مطلب ہے کافرو ہن کفر سے ہی رہو گے، کفر سے ہی مرو گے، کفر سے مر کے سیدھے جہنم اندر جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہاں کافروں نے واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ بھی بڑا ہے تے اللہ دا عذاب بھی بڑا ہے۔ اس قدر بندہ 2 منٹ نہیں رہ سکتا، دن قیامت کافر جی آگ کی ساتھ 70 حصے تیرے پورے تو ساری ہمیشہ کس طرح رہے گا کافر، کیویں برداشت کرے گا؟ اللہ پاک سانو سب نو جہنم دی اگ تو بچائے بھائی، جہنم دی اگ تو نبیاں ولیاں نے علماء حق نے دعا کیتیاں کہ اللہ سانو جہنم دی اگ تو بچا، کہ ربنا آتنا فی الدنیا، پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سانو اگ دے عذاب تو ساری پڑھنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی ایک آیت پڑھی، صحابہ کرام نے، سارے مسلمان پڑھتے رہیں گے کہ اللہ سانو اگ دے عذاب تو کی کر تو بچا، تو بچائے گا اسی بچا گے، سانو کوئی جہنم دی اگ تو بچا ہی نہیں سکتا، نہیں بچ سکتے، اللہ تو بچا۔ سارے کہندے کہ چور نو کھاندے نہ دیکھو، چور نو مار کھاندے نہ دیکھو، یہ کافر تو ہونے تھی انجوائے نہ دیکھو دنیا دے دن قیامت دے ویکھنا کہ جہنم دے مار کیویں پیندی۔ اللہ پاک نے بھائیو جنت نال بھی وعدہ کیتا کہ میں تینوں پڑھاں گا، اور جہنم نال بھی اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہوا کہ میں تینوں پڑھاں گا۔ دن قیامت دے جو سارے جنتی ایمان والے جنت اندر چلے جان گے، حدیث اندر آندا کہ جنت اندر جگہ بچ جائے گی، اللہ کو اور مخلوق پیدا کرے گا، پھر اس مخلوق نے اللہ کو جنت میں بھرے گا، انڈی اللہ بات جنت ہے۔ اور دن قیامت جدو سارے جہنمی کافر مشرک یہ جہنم اندر چلے جان گے تو جہنم جگہ بچ جائے گی، بھرے گی نہیں جہنم، اللہ پاک پھر اپنا پیر تو اللہ دی شان دے لائے کے وہ جہنم اندر داخل فرمائے گا، پھر جہنم آکے گی اللہ میں بھر گئی۔ تو میرے بھائیو جنت نالوں اچھی جگہ اور کوئی نہیں، اور جہنم نالوں بری جگہ اور کوئی نہیں، یاد رکھیں۔ ساری دنیا دیا خوشیاں کٹھیاں کر لو، جنت دی ایک لمحہ خوشی دے برابر نہیں ہے خوشیاں جڑی لے کر رہے ہیں ساریاں۔ جدو دنیا بنی آخر سب خوشیاں مسرتاں یہ ساریاں کٹھیاں کر لو، یہ ساریاں خوشیاں جنت دے ایک لمحہ خوشی دے برابر، اور ساریاں غمیاں پریشانیاں دکھ تکلیف سارے تسی کٹھے کر لو، جہنم دے ایک لمحہ دکھ دے برابر نہیں آتے۔ اتنا دکھ ہے، اتنی پریشانی جہنم دے اندر۔ میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک دن قیامت دے جہنم کو بچا کے جنت اندر داخل فرمائے تو پھر اللہ پاک نے یہ واسطے سانو اپنا قرآن عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب نے کی فرمایا عطا فرمایا قرآن، اسی واسطے آیا کہ لوگ
اس نو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے جہنم تو بچ کے جنت میں ٹر جا. اگر چاہتے ہو دن قیامت اللہ جہنم تو بچا کے جنت میں داخل فرمائے. پھر ہر لحاظ نال بھائیو قرآن نال کرتے. میں بار بار مینوں 2 سال ہو چلے میں قرآن کی دعوت دے رہا تو سب لوگ کیا ہو قرآن نال جڑ دو. یہ گل بننی ہے, یہ بیڑا پار ہونا. جہاں بندہ یہ چڑھ کے پھر رہا نا جو مرضی کرتا پھر رہا وہ بخشش نہیں ہونی, بیڑا پار نہیں ہونا. جہاں قرآن تو وہ دنیا بھی برباد ہے, وہ آخرت بھی برباد ہے. کتاب بھیجی اللہ پاک اس واسطے, اس واسطے نہیں بھیجی کہ بندہ مر جائے تو پڑھو بھی مقصد ثواب کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے تھا, لیکن مقصد یہ نہیں یا یہ بند کر کے لاکھ اٹھے رکھ دی. اس واسطے اللہ پاک نے بھیجا. یہ 2 بندے لڑ پہ چلو قرآن کی قسم چک لو, وہ بھی جھوٹھی. اس کام اللہ پاک اس واسطے نہیں بھیجے تو پڑھو سمجھو استعمال کرو, پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارو. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن بھیجا. میرے بھائیو ٹائم ہے ہونے یہ مختصر زندگی تھوڑی پتہ نہیں ہے کدو رب کی طرف بلاوا آ جائے. آ جاؤ عشاء دی نماز تو بعد الحمدللہ تھے جمعے تو علاوہ بلا اللہ کا قرآن کی کلاس اتنے لگتی ہے. الحمدللہ قرآن کا معنی مفہوم سمجھا. اور ماشاءاللہ میں تو حیران ہے اتنی دنیا رب نے بھیج سکی. رات میرا خیال وہ 50 بندہ ہوئے گئے تھے. کیوں جی بغیر صاحب ہے جی 50 بندہ الحمدللہ ادھا گھنٹہ 35 منٹ قرآن سمجھ کے چاہ پی رہی تھی. ماشاءاللہ میں تو حیران ہے اللہ پاک کتنی مدد آ رہی ہے. یہ ساری سچائی نہیں کامیابی الحمدللہ دلیل ہے. سارے کو قرآن ہے, قرآن میں سچی کہڑی کتاب ہے. اتنی اللہ برکت پا رہا ہے جی. یہ 2 سال ہلے نہیں ہوئے, تھی مسجد چیک کر لو, اور مسجد 20 سال تو بڑی ہوئی. میں کوئی فخر دعویٰ نہیں کر رہا, میں اللہ پاک کا کرم دس رہے ہیں, اللہ پاک کی دعوت دس رہے ہیں کہ اللہ پاک اتنا کرم ہو گیا ان لوگوں نے کہ 50 بندہ تقریباً رات قرآن سمجھ کے الحمدللہ چاہ پی رہے تھے, انڈے کھا رہے تھے. نہ انڈے مکتے تھے, نہ چاہ مکتی, نہ کیک, نہ نشے چل ہی رہا الحمدللہ. وہ سلسلہ کوئی نہیں مکے. اللہ قرآن کی مدد. آ جاؤ ٹائم ہونا چھڑ دیو کو بھرتا ادھا گھنٹہ قرآن دے دو 24. جس رب نے ہر شے دیتی کیوں جی اکھاں کان پورا وجود صحت کاروبار ہر شے رب نے دیتی ہے. اس رب کی کتاب کے واسطے ادھا ٹائم کر لیو اللہ بیڑا پار کر دے گا. اللہ راضی ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. آؤ قرآن سمجھو, جب قرآن سمجھو گے اللہ عمل بھی توفیق نصیب فرما دے گا. الحمدللہ ہر رات میں الحمدللہ بلا ناگا جمعے کو علاوہ قائم ہوگی الحمدللہ. اور ساتھی آ رہے, بزرگ آ رہے, بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات, ماسٹر حضرات آ رہے الحمدللہ. قرآن سننے چہرے ہی دس رہے اتنے خوش ہوندے کہ اخیر ہو جاتی ہے ہم لوگ قرآن سمجھ کے. اللہ پاک نے قبول کر لیا قرآن واسطے. آ جاؤ ٹائم ہے, رہ گئے پھر رہ جانا. جب موت آ گئی نا جبرائیل ملک الموت آ گئے, رو گئی, ختم ہو گیا سلسلہ. تھوڑی زندگی ہے مختصر, پتہ نہیں کدو موت آ جائے. موت آنی ہے کہ نہ بھائی؟ کیوں بھائی آنی ہے؟ کیوں بولو تو صحیح. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس تے موت آنی ہے. ہر نفس نے موت کا جام پیالہ پینا ہے. اتنے کسے نہیں رہنا, ایکو ویری آنا ہے, بار بار نہیں اتنے آنا. بھائیو ہوں ٹائم اللہ نے دیتا ہے. جتنے ہور کاروبار کرے بھی ٹائم کڈو, کاروبار بھی چوتھا کرنا ٹائم کڈ لو. انشاءاللہ سونا رب خوش ہو کے دنیا ہی بہتر کر دے گا, آخرت بہتر کر دے گا. اللہ مندی توفیق دے گا.